تاجدار حرم اے شہنشاہ دی ہر دم کروڑو درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہر دم کروڑو درود و سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں مسلمانوں کی ہجرت حبشہ۔ جب کفار و مشرکین نے مسلمانوں کو بے حد ستانا شروع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی کہ جو چاہے اپنی جان و ایمان کی حفاظت کے لیے ملک حبشہ چلے جائے۔ وہاں کا بادشاہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ ایک اچھا ملک ہے۔ اس کے بعد صحابہ کی ایک چھوٹی سی جماعت ماہ رجب سن 590 میں حبشہ روانہ ہوئی۔ ان کے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی اور ان کی زوجہ مترحمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ کفار نے ان لوگوں کی ہجرت کی خبر سن کر پیچھا کیا، مگر کفار کے پہنچنے سے پہلے ہی کشتیاں جدہ کی بندرگاہ سے نکل چکی تھی۔ حبشہ پہنچ کر مسلمان امن و سکون کی زندگی گزارتے رہے۔ ان کے بعد اور لوگوں نے بھی ہجرت کی جن کی تعداد 100 سے زائد بتائی جاتی ہے، اور اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان حضرات نے جو ہجرت کی وہ صرف اپنے جسم و جان ہی کی حفاظت کے لیے نہیں، بلکہ اصلاً وہ اپنے دین و ایمان بچانے اور اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کی نیت سے ہجرت کی تھی۔ اللہ کی قدرت، آتش و فضا و وہ آگ جو زمین کے اندر کی دھاتوں کو پگھال کر باہر نکلتی ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو بے پناہ جانی مالی نقصان ہوتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ چکنا اور چٹیل میدان بنا دیتا ہے۔ دنیا کی ترقی یافتہ لوگ آج تک اس کی روک تھام کے لیے نہ کوئی مشین، نہ کوئی انتظام اور نہ کوئی خاص معلومات حاصل کر چکے، اور کوئی خاص نہ معلومات حاصل کر سکے۔ کب نکلے گا، کتنا نکلے گا، کہاں سے نکلے گا اور کب تک نکلے گا؟ یہ کون ہے جو زمین سے آگ کا گولا نکالتا ہے؟ یقیناً وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ جو شخص پانچوں نمازوں کی اس طرح پابندی کرے کہ وضو اور اوقات کا اہتمام، رکوع اور سجدہ اچھی طرح اور اس طرح نماز پڑھنے کو اپنے ذمے اللہ کا حق سمجھے تو اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جاتا ہے۔ کتاب مسند احمد، حدیث نمبر 1882، روایت حضرت حنظلہ اسیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطر لگایا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا، ہاں، مشک وغیرہ کی عمدہ خوشبو لگایا کرتے تھے۔
کتاب نسائی شریف حدیث نمبر 5119۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری امت میں بگاڑ کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھے یا میری سنت کی فضائل بیان کرتے ہوئے اس سنت کو عام کرے، اس کے لیے ایک شہید کا ثواب ہے۔ کتاب طبرانی اوسط حدیث نمبر 5572، روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین پر لعنت کرے۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، آدمی اپنے والدین پر کیسے لعنت کرے گا؟ تو ارشاد فرمایا، وہ دوسرے آدمی کے والدین کو برا بھلا کہے، پھر وہ آدمی اس کے والدین کو برا بھلا کہے۔ کتاب بخاری شریف حدیث نمبر 5973، روایت حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ کر اور اپنے انجام کو سوچے بغیر دنیا میں گھستا ہے اور آگے دنیا میں بڑھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جہنم میں ڈالتا ہے۔ کتاب شعب الایمان حدیث نمبر 10124، روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور ڈرتے رہے، وہ گروہ کے گروہ ہو کر جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس جنت کے پاس پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے، اور جنت کے محافظ فرشتے ان سے کہیں گے، تم پر سلامتی ہو اور اچھی طرح مزے میں رہو، جاؤ جنت میں اپنا ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ قرآن پاک سورہ زمر آیت نمبر 73۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا کان بجے تو مجھے یاد کرے اور مجھ پر درود بھیجیں۔ سبحان اللہ۔ کتاب عمل الیوم ولیل لابن سنی حدیث نمبر 1066، حدیث نمبر 166، روایت حضرت ابی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جیسے کان بجے تو اس کا مطلب کیا؟ جیسے بہت سارے لوگوں کے کان کے اندر ایسے کبھی کبھی سیٹی بجتی ہے، سیٹی کی آواز آتی ہے ایسی ہلکی سی، اور کان میں کوئی تکلیف نہ ہو، اور اگر کوئی ایسی آواز سیٹی جیسی آتی ہے تو اس وقت ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب تم آپس میں خفیہ باتیں کرو تو گناہ اور ظلم و زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہ کیا کرو، بلکہ بھلائی اور پرہیزگاری کی باتیں کیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ قرآن پاک سورہ مجادلہ آیت نمبر 9۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔